السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے ایمانی بھائیوں، آج ہمارا موضوع ہے سود کے بارے میں، بیاج کے بارے میں، کہ سود کسے کہتے ہیں۔ ہماری بھاشا میں بیاج، اور یہ جب اس کی وبا پھیلتی ہے تو پھر یہ سب کو چپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص محلے کے اندر ایک شخص اگر سود کا کام کر رہا ہے، بیاج کا کام کر رہا ہے، تو پورا محلہ اس کے چپیٹ میں آئے گا۔ میرے بھائیوں دوستوں، جیسا کہ مغربی دنیا، یہ کہہ لیجیے کہ ایشیا ممالک، ایسے تو پوری دنیا میں ایک سود کا نظام چل رہا ہے، اور سود سے بچنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہمیں ہو سکے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حالانکہ بہت سی چیزوں میں ہم نہیں بچ سکتے ہیں، جیسے آج کے دور میں ہم کوئی چیز بھی اگر خریدنے جاتے ہیں نا، تو اسے ہمیں اس میں سود دینا پڑتا ہے، لا محالہ دینا پڑتا ہے۔ تو خیر ایسی جگہوں پر تو ہماری مجبوری ہے، اور ایسی جگہوں پر اسلام اجازت نہیں دے دیتا ہے۔ مثلا ہم کوئی گاڑی نکالیں یا کچھ اور سامان خریدیں، تو اس میں کیا ہے، کمپنی اپنی طرف سے بیاج لگا کے ہی سب کچھ کرتی ہے۔ تو اب یہ تو ہماری مجبوری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ تو اب یہاں پر ہمیں بیاج دینا ایک جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں دوستوں، سودی نظام و کاروبار کو ہم غلط نہ سمجھیں، یا اس کو جائز قرار دیں، یا اسے بچنے کی کوشش نہ کریں، بہت سنگین، بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، قدم پر قدم پر ہمیں سود کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور اس سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل پائیں، یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا کہ روزے کا بیان ہونا چاہیے، لیکن یہ ہو رہا، دیکھا جا رہا کہ سود کا نظام ایک بڑھتا جا رہا ہے، بیاج جس کو بولتے ہیں، خاص کر مسلم بستیوں میں، خاص کر محلوں میں سود کا نظام بڑا چل رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے، کیسے نہیں بچنا چاہیے؟ جو لوگ سود کا کاروبار کر رہے ہیں ان پر کتنا بڑا سنگین گناہ ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ اتنا اور بڑا کوئی گناہ قرار نہیں دیا ہے۔ کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اگر تم سود کا کاروبار کر رہے ہو، یعنی اگر کسی کو سود بیاج پر پیسہ
یا کوئی کاروبار کر رہے ہو تو اس چیز کو چھوڑ دو، اس چیز کو چھوڑ دو۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو، کیا اللہ نے کہا اگر تم ایمان رکھتے ہو یعنی مسلمان ہو تو تم اس کو چھوڑ دو، اور اگر تم نہیں چھوڑ رہے ہو نا، تم کسی طرح تعبیر کر رہے ہو نا بنی اسرائیل کی طریقے سے تعبیر کر رہے ہو نا، تو پھر خدا اور خدا کے رسول کی طرف اس کے لیے اعلان جنگ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے حرام کام بہت سے، جیسے کہ شراب پینا حرام ہے، خنزیر کھانا حرام ہے، فحاشی کرنا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان گناہوں میں کیا کیا؟ اعلان جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ شراب جو شخص پیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تو بتایا ہے کہ تم جو شراب پیتے ہو یہ حرام کام کرتے ہو، لیکن اللہ نے اسے اعلان جنگ نہیں کہا ہے۔ اور جو لوگ خنزیر کھاتے ہیں تو کیا ہے؟ اللہ نے انہیں یہ تو کہا ہے کہ یہ حرام غذا ہے تمہارے لیے، لیکن اعلان جنگ نہیں کہا ہے۔ تیسری چیز، اگر تم زنا کر رہے ہو نا، ہم زنا کر رہے ہیں نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ تمہیں سنسار کیا جائے گا اور اس کی سزا ہوگی تمہارے لیے، لیکن اللہ کے رسول کا جنگ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ کیا وجہ؟ کتنا بڑا گناہ ہے سود کا کام، بیاج کا کام، اور لوگ تعبیر کرتے ہیں، تعبیر پیسے لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی آگے بتا دیں گے کیسے کیا، تعبیر کر کے اس کو نکل جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، کیوں ایسا کیوں ہے؟ شراب بھی تو حرام ہے، زناکاری بھی تو حرام ہے، اور جو ہے اور چیزیں بھی تو حرام ہے۔ اب سمجھ لیجئے، شراب جو انسان پیتا ہے نا، وہ ذاتی اپنا خود نقصان کرتا ہے، وہ ذاتی اپنا خود نقصان کرتا ہے۔ کیسے نقصان کرتا ہے؟ اپنا پیٹ خراب کرتا ہے، اپنا دل دماغ خراب کرتا ہے، اپنا دماغ تو اپنا ذاتی نقصان کرتا ہے۔ حالانکہ اسے نمازیں بھی اس ٹائم پر نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن اس ذاتی نقصان اس کا زیادہ ہے، دوسرے کا کم نقصان ہے۔ بس یہ کہ دوسرا بگڑ سکتا ہے دیکھ کر، لیکن سب سے زیادہ اسی کا نقصان ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ زنا کر رہا ہے تو وہ ذاتی اپنا نقصان کر رہا ہے، اسی طریقے سے یا وہ اور کوئی کام کر رہا ہے تو اپنا ذاتی نقصان کر رہا ہے۔ لیکن سود میں کیا ہے؟ سود میں کیا ہے؟ سود میں تو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، کمزوروں پر ظلم کر رہا ہے اور مظلوموں کو اٹھنے نہیں دے رہا ہے۔ وہ اسی طرح چاہتا ہے کہ جیسے کہ 1400 سال پہلے ہٹلروں کا زمانہ تھا کہ لوگ جو ہے غلامی کی زندگی گزاریں، اوپر نہ بڑھ سکیں، تو وہ شخص کی کوشش ہوتی کہ ہمارا سکہ چلے اور کسی کا سکہ نہ چلے، غریب اٹھے گا، مظلوم اٹھے گا، کوئی ترقی نہ کر سکے۔ میرے بھائیوں دوستو، اب سمجھ لیجیے سود کسے کہتے ہیں، سود کیا چیز ہے، سود کی تعریف کیا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، سود اصل معنی میں جو کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ہم نے آپ کو 100 روپیہ دیا، ہم نے آپ کو 100 روپیہ دیا اور کہا کہ بھائی 1 مہینے کے بعد اگر ہمیں آپ واپس کریں گے تو 105 روپیہ لیں گے، 105 روپیہ لیں گے۔ اگر آپ 2 مہینے کے بعد واپس کریں گے ہمیں تو 110 روپیہ لیں گے۔ اصل سود کا معنی یہ ہو گیا۔ اب آ جائیے جو دنیا کی تعبیر جدید یافتہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، جو اشکال پیدا کرتے ہیں، جنہیں حرام کھانے کی شوق ہے، جو لوگ دوسرے کو خون کو پیاتے ہیں، جو لوگ غریبوں کا گوشت کھانے کے پیاتے ہیں، وہ لوگ تعبیر کیسے کرتے ہیں؟ اب آ جائیے دیکھیے کہ 1400 سال پہلے جو لوگ جدید یافتہ ہمارے ہی بھائی، ہم ہی لوگ جو تعبیر کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی وہ 1400 سال جو پہلے نظام تھا نا، وہ کیسا نظام تھا؟ غریبی کا نظام تھا کہ جس کے کسی گھر میں کھانے کے نہیں ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، تو وہ شخص جو ہے کیا کرتا تھا؟ کسی مالدار کے پاس آتا تھا، کسی ذمہ دار کے پاس، بھیا ہمیں کچھ راشن دے دو، چاول دے دو، آٹا دے دو۔ تو وہ شخص کہتا ہے دیکھو بھائی میں 1 کلو گیہوں دے رہا ہوں اور 2 مہینے کے بعد میں 2 کلو لوں گا۔ تو اسی طریقے سے کسی گھر میں کوئی بیماری آ گئی،
تو وہ شخص بڑے آدمی کے پاس جاتا تھا تو وہ کیا کہتا تھا کہ بھائی ہماری بیماری آ گئی، ہمارے بچوں کو پیسے نہیں میرے پاس. تو وہ شخص کہتا تھا بھائی ہم پیسے تو تمہیں دے رہے ہیں لیکن یہ 2 مہینے کے بعد میں ہم اتنا پیسہ لیں گے. اسی طریقے سے کوئی شخص ختم ہو گیا ہمارے گھر میں، اب ہمارے پاس پیسے نہیں کپڑانے تو کیا ہے، اب ہم کہتے ہیں بھائی کسی پاس میں جانا پڑے گا. تو ہمیں جب جانا پڑے گا تو پھر بھائی پیسہ لینا پڑے گا. تو وہ شخص کہتا ہے بھائی دیکھیے ہم 1000 کے دے تو رہے ہیں لیکن 2 مہینے کے بعد میں ہم جو ہے 1000 کے اوپر 200 روپیہ دے گا. تو اب یہ جدید یافتہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی کسی کو روٹی کے لیے پیسہ دینا، کسی کی بیماری کے لیے پیسہ دینا اور کسی کے کفنانے دفنانے کے لیے پیسہ دینا یہ تو سود ہے، اس کو مانتے ہیں. لیکن ہم وہ 1400 سال پہلے کے زمانہ تھا، غریبی کے زمانہ، ہم تو بینک سے پیسہ لیتے ہیں. ہم کسی غریب کو تو نہیں دیتے ہیں، ہم تو بینک سے پیسہ اٹھاتے ہیں. اور دوسرا ایک اشکال کرتے ہیں، دونوں اشکال کے جواب ہیں. ایک دوسرا اشکال یہ کرتے ہیں کہ پہلے جو ہے جسے تجارت نہیں ہوا کرتی تھی، پہلے تجارت نہیں ہوا کرتی تھی، پہلے تو غریبی تھا تو لوگ روٹی کے لیے پیسہ لیتے تھے، لوگ بیماری کے لیے پیسہ لیتے تھے، لوگ جو ہے علاج کے لیے پیسہ لیتے تھے، ان چیزوں کے لیے پیسہ لیتے تھے. اب آ جائیے، جیسے جو بینک سے پیسہ لیتا ہے انسان، ٹھیک ہے، تو جیسے اس نے 1 کروڑ روپیہ نکال لیا بینک سے، ٹھیک ہے، 1 کروڑ روپیہ نکال لیا، اس نے کمپنی ڈال دی 1 کروڑ میں. تو آپ بتائیے بینک میں پیسہ کس کا جمع ہے؟ جس نے نکالا اس کے باپ کا جمع ہے پیسہ. جس نے نکالا ہے کون نکالے گا؟ غریب کو نکالے گا نہیں، غریب کو نہ ملے گا. جتنا دنیا میں فراڈ ہوتا ہے، کیسن ہوتا ہے، سب بڑے ہی لوگ کرتے ہیں. غریب کہاں سے کر پائے گا؟ اس کے پاس کہاں سے؟ تو کیا ہے، اس نے 1 کروڑ روپیہ نکالا. اب 1 کروڑ روپیہ بینک نے اس پر، وہ کس کا پیسہ جمع ہے بینک میں؟ ہمارے تمہارے تو جمع ہے. تو اس نے بینک نے 15% اس پر بیاج لگایا، 15%، یعنی 1 کروڑ روپیہ جو اس نے نکالا اس نے کمپنی ڈالی. جب کمپنی ڈالی تو کمپنی میں اس نے 1 کروڑ کے بجائے 2 کروڑ روپیہ کمایا، مطلب 1 کروڑ روپیہ نفع کمایا. اب اس نے کیا کیا کہ جسے بالٹی کی کمپنی ڈالی تو اس نے پہلے وہ بالٹی ملتی تھی 100 روپیہ کی. تو جب اب اس نے کمپنی لانچ کی، ایک نئی کمپنی ڈالی، تو وہی 15% اور بڑھا دیا، یعنی اب وہ بالٹی 115 روپے کر دیا. دیکھیے پہلے اس بڑے آدمی کا وہ دیکھیے طریقہ دیکھیے. اس نے 1 کروڑ روپیہ نکالا وہاں سے اور وہ ہمارے آپ کا روپیہ ہے، اور اس نے کیا کیا، جو 15% بیاج ہم پر لگے گا نا، اس نے اٹھا کے وہی کمپنی پر اور لاگو کر دیا. اب بالٹی کون خریدنے جائے گا؟ ہم ہی آپ کو خریدنے جائیں گے. اب کیا کیا اس نے، 1 کروڑ روپیہ 1 کروڑ میں 2 کروڑ کمایا. تو 2 کروڑ اب اس نے 15 لاکھ روپیہ، حالانکہ ہمارے پیسے سے 100 روپے سے 200 روپیہ کمایا. تو 200 روپے میں 100 روپے کو نفع ہوا، تو 100 روپے میں اس نے 15 روپیہ کمپنی کو دے دیا، بینک کو دے دیا. بینک نے کیا کیا کہ 5% اپنا نکال لیا، جو بھی کرمچاری سب نکال کر کے 10 روپے جو ہے 100 روپے میں ہمارے اوپر ڈال دیا، ہمارے کھاتوں میں کر دیا. اب ہم خوش ہو کہ یار بینک نے 10 روپیہ ہم کو فری میں دے دیا. اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو، بینک سے جو لون لیا ہے نا، اس نے اصل پیسہ کتنا کمایا، کیا اس کے بغیر کمایا؟ تو میرے بھائیوں دوستو، اسلام اگر کسی چیز کو لاگو کرتا تو حقیقت کو دیکھ کر لاگو کرتا، نہ کہ صورت پر. حقیقت کو لاگو. اب دیکھیے اس نے 1 کروڑ روپیہ بینک سے نکالا اور اس نے 1 کروڑ ڈبل کمایا. اب اس نے کیا کیا، 15 لاکھ روپیہ بینک کو دیا. بینک نے کیا کیا کہ 5 لاکھ میں اپنا خرچہ نکال دیا اور 10 لاکھ روپیہ سب کے کھاتے میں ڈیوائڈ کر دیا. اب یہ 75 لاکھ روپیہ اس نے کیا کیا، ہم لوگوں سے کمایا. ڈبل سود اس نے کام کیا. تو کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، یہ حقیقت کو بیان کرتا ہے بلکہ صورت کو نہیں بیان کرتا ہے. تو لوگ جدید یافتہ لوگ کمپنی میں پیسہ لگا دیتے ہیں، بغیر محنت کے اگر کہیں پر پیسہ لگایا جائے گا اور طے کر کے لگایا جائے گا وہ حرام ہے، سود. بغیر محنت کے اگر کہیں پیسہ لگایا جائے گا اور اس میں نفع نقصان نہ ہو اور صرف فائدہ ہو تو وہ پیسہ آپ کے لیے حرام ہوگا، سود ہوگا، بیاج ہوگا. جب آپ کسی سے کوئی کمپنی میں پیسہ دیں گے تو آپ اس کے نقصان کے بھی ذمہ دار ہوں گے، نفع کے بھی ذمہ دار ہوں گے، اور طے کا معاملہ کچھ نہیں ہوگا. طے کا معاملہ کچھ نہیں ہوگا. بینک میں کیا ہوتا ہے،
چاہے آپ نفع، چاہے آپ جو ہے مطلب نقصان ہو چاہے گھٹا ہو، آپ کو 15% بھرنا ہے، اور وہ جتنا چاہو اتنا کماؤ۔ تو یہ کیا ہے؟ سود پر مبنی ہے۔ کیا ہے؟ سود پر مبنی ہے۔ اور جو ہے آج کل کمپنیاں چل رہی ہیں گھر گھر میں، خاص کر مسلم بستیوں میں، خاص کر مسلم بستیوں میں، اور ہم ہی لوگ بھی آج، بہت سے لوگ کو ہم ہی لوگ بھی آج۔ میرے بھائیوں دوستو، اگر کوئی شخص بیاج لے رہا ہے، اس کے اڑوس پڑوس 40 گھر تک اس کی جو ہے نوسط پھیلتی ہے۔ اس کی پرچا چائی میں کھانا بھی کھانے سے منع کیا گیا ہے، اس کی پرچا چائی میں کھانا کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ کہ ایسے لوگ، اب وہ لوگ تعویل کرتے ہیں، کیا کرتا ہے بھائی وہ زمانہ سنا ہے، وہ تو 14 سال بھوک میں پیسہ دیا جاتا تھا، بیماری میں پیسہ دیا جاتا تھا، دفنانے کفنانے میں پیسہ دیا جاتا تھا، ہم تو بینک سے پیسہ لیتے ہیں، ہم تو کسی غریب کو تو نہ دیتے ہیں، ہم بینک کو جا کے دے دیتے ہیں۔ تو بینک میں کس کا پیسہ پڑتا ہے؟ آپ بتائیے، پیسہ تو ہمیں آپ کا پڑتا ہے۔ ایک یہ مثال ہو گئی۔ دوسرے مثال یہ بتاتے ہیں کہ بھائی جو ہے یہ جو آپ پیسہ جیسے پہلے دور میں تھا، یہ سسٹم تھا ہی نہیں، بینک والا سسٹم تھا ہی نہیں، کون کہتا نہیں، یہ صرف اسلام کے خلاف پھیلانے والے لوگ۔ جب عرب کی تاریخ کا ہم مطالعہ کریں گے، جب عرب کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، عرب کے شیخوں کا مطالعہ کریں گے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے جس خاندان میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اس خاندان میں ایسے بھی لوگ موجود تھے جن کے پاس سب لوگ پیسہ جمع کیا کرتے تھے، پیسہ جمع کیا کرتے تھے، 1 روپے 10 پیسے جمع کر کے پھر آدمی بھیجا جاتا شام میں، وہاں سے سامان آتا تھا، بیچا جاتا۔ تو وہی تو چیز ہے بھائی، بس خالی صورتیں بدل رہی ہیں، حقیقت تو وہی ہے۔ آپ دیکھا نہیں، ضرور دیوار نام تھوڑی نہ ہوتا ہے، صورتیں وہی ہے، صرف حقیقت وہی ہے، صورتیں بدل رہی ہیں۔ اب آ جائیے اس کی مثال، جیسے مثال کے طور پر اسلام نے 1400 سال پہلے یہ کہا کہ ہر مشروب نشہ آور چیز حرام ہے، ہر مشروب نشہ آور چیز حرام ہے۔ تو 1400 سال پہلے جو چیزیں جیسے کھجور کی شراب بنتی تھی، انگور کی شراب بنتی تھی، یہ کیسے بنتی تھی؟ اس کو ایک مٹکے میں بھر لیتے تھے، اور بھر کے یہ جو ہے رکھا رہتا تھا ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ، تو یہ سڑ جاتا تھا، اس کو چھان لیا جاتا تھا، اور وہ سڑ جاتا تو اس میں نشہ پیدا ہو جاتی۔ تو اسلام نے کہا کہ ہر وہ مشروب پینے والی، ہر وہ مشروب جس میں نشہ ہو، وہ حرام چیز۔ اب جدید یافتہ لوگ، ہم نے کہا جدید جو غریبوں کا خون پینا چاہتے ہیں، جو غریبوں کا گوشت کھانا چاہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی وہ شراب الگ تھی، وہ شراب الگ تھی، وہ تو کھجور سے اور گندگی سے بنائی جاتی تھی۔ اب دیکھیے شرابیں اچھی برانڈ آ رہی، آرکوک، بیئر، ویسکی، نہ جانے کتنے کتنے نام آ رہے جو آپ کو جسم کو فائدہ پہنچائے گا۔ کیا ہے؟ صورتیں بدل رہی، حقیقت نہیں بدلی۔ اسلام نے کیا کہا کہ ہر وہ مشروب جو نشہ آور ہو وہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ لیکن اب یہ جدید یافتہ والے کیا کہتے ہیں مسلمانی لوگ؟ ارے بھائی وہ چیز الگ تھی، وہ تو کھجور اس کی جو ہے گندگی میں بنائے جاتے۔ اب کتنی اچھی شراب آتی ہے جو انسان کے جسم کو فائدہ پہنچاتی ہے، انسان کو سکون پہنچاتی ہے، نشہ ہوتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ حرام۔ اسی طریقے سے آپ اور دیکھ لیجئے، جیسے مثال کے طور پر اسلام نے خنزیر کو حرام کیا، اسلام نے خنزیر کو حرام کیا، تو کیا ہے؟ اب جدید یافتہ لوگ یعنی جو دین سے دور ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ خیر مسلمان تو نہیں کہتے ہیں اس چیز کے بارے میں، غیر لوگ وہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی خنزیر جو ہے غلاظت کھاتا ہے۔ اسلام نے جو منع کیا تھا 1400 سال پہلے، وہ گندگی کھاتا تھا نا، لیٹرین اور نالیوں میں کھاتا تھا۔ لیکن آج کے جو خنزیر ہے نا، بڑے بڑے فارم ہاؤس میں پالے جاتے ہیں، انہیں کیا غذا دی جاتی ہے؟ چنا دیا جاتا ہے۔ انہیں کیا غذا دی جاتی ہے؟ گھی ملا کے دیا جاتا ہے۔ انہیں اچھی سے اچھی غذا دی جاتی ہے، اچھی سے اچھی غذا دی جاتی ہے۔ اور وہ ان لوگوں کا اشکال کیا ہے کہ جو 1400 سال پہلے منع کیا گیا تھا خنزیر کھانا، وہ غلاظت کھاتا ہے، اس خنزیر کو منع کیا گیا۔ میرے بھائیو دوستو، کیا چنا کھانے سے خنزیر جائز ہو جائے گا؟ کیا گھی کھانے سے خنزیر جائز ہو جائے گا؟ کیا اچھی چیزیں کھانے سے خنزیر جائز ہو جائے گا؟ اور جو ہے
وہ خنزیر کے گوشت پر چاندی لگانے سے کیا خنزیر جائز ہو جائے گا؟ ہم نے کہا کہ اسلام جو ہے حقیقت کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، نہ کہ صورتوں کو دیکھ کر۔ میرے بھائیوں دوستو، چاہے وہ کوک ہو، چاہے وہ بیئر ہو، چاہے وہ ایسکی ہو، چاہے اور بھی برانڈ کیوں نہ ہو، لیکن اسلام نے کیا کہا؟ ہر وہ مشروب جو نشہ آور ہو وہ حرام۔ خنزیر کا گوشت چاہے کتنا بھی آپ اس کو کچھ کھلائیے، لیکن وہ آپ کے لیے نقصان دہ، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے سود کا معاملہ ہے نا، کہ آپ تعبیر کرتے میں تو بینک سے پیسہ لیتا ہوں، میں تو فلاں کمپنی سے پیسہ لیتا ہوں، فلاں کمپنی جو کام کر رہی ہے وہ کہاں کام کر رہی ہے؟ وہ تمہارے ہمارے محلوں میں کام کر رہی ہے، ہمارے محلے میں آ کر جو ہے پیسہ دیتی 50,000 اور کیا ہے 30% دے دیں۔ ارے 30%، 1,00,000 لوگ 30,000 روپیہ دینا پڑے گا۔ 30,000 وہ کس سے لیتا ہے؟ وہ غریبوں سے تو لیتا ہے۔ سب آپ کو جو بڑے لوگ ہوتے نا، اس کمپنی سے پیسہ 50,000، 100,00,000، 1 کروڑ نکال لے کے اپنی کمپنی ڈالتے ہیں۔ پھر کیا ہے، وہ جیسے 15% وہ کمپنی اس مالک پر لگایا، تو یہ مالک کیا کیا، ایک کمپنی لانچ کیا، اور جب کمپنی لانچ کیا، جب مال تیار ہو گیا تو 15% اور اس نے لگا دیا غریبوں پر۔ جسے بالٹی تیار کیا، کپڑا تیار کیا، وہی کپڑا ملتا تھا 100 روپے کا، اب وہی کپڑا 115 روپے ملے گا۔ تو وہ کیا ہے، کون خریدے گا کپڑا؟ ہم ہی تم تو خریدو گے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، جو لوگ سود کا کام کاروبار کرتے ہیں، ان کی پرچھا چھائی میں کھانا کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور ان کے گھر آس پاس جو ہے نا، اگر ان لوگوں کو نہیں روکا جائے گا تو وہ لوگ بھی چپیٹ میں آئیں گے۔ تو اس لیے اسلام جو ہے نا، حقیقت کو جو ہے کہتے ہیں انٹرسٹ ہے اس کو، یہ اسلام وہ چیز، غریبوں کو روٹی کے لیے پیسہ دینا یہ تو سود ہے، کسی بیماری کے لیے پیسہ دینا اور زیادہ لینا یہ تو سود ہے، اور کسی جنازے میں پیسہ دینا اور زیادہ لینا یہ تو سود ہے۔ لیکن ہم تو بینک سے لیتے ہیں، ہم تو کمپنی میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ ساری حقیقتوں کو اسلام کھول کر بیان کیا ہے۔ صورتیں چاہے 1000 بدل جائیں، لیکن حقیقت کبھی بدل نہیں سکتی۔ واخر دعوانا